اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو امتی کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے قریب تر کر دیتا ہے، اور مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 19 امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میری امت کا کوئی شخص یعنی کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے۔ وہ اسی وقت غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ناظرین ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہر فرشتہ، کتنے لاکھوں فرشتے ہوں گے، کروڑوں فرشتے ہوں گے جو تا قیامت درود پاک پڑھنے والوں پر سلام بھیجتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین، درود پاک زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو تو پڑھنا واجب ہے، اور ویسے پڑھتے رہنا مستحب ہی مستحب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت میں تمہیں تمہاری کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ درود پاک پڑھو کہ روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، آئیے یہ عہد کر لیجیے کہ روزانہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ ہم درود پاک کے لیے مختص کریں گے، اور جتنا آپ کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنا وقت ہے، اس کے مطابق ایک تعداد مقرر کر کے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، روزانہ اپنا معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں آپ کو عطا فرماتا ہے، جو پڑھے گا اسے عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 37 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ بینہم وقف کی صورت میں بھی اسے بینہم ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے،
جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ یومن عظیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عظیم پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 37 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 37 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، اختلفا دوسرا، الاحزاب تیسرا، من چوتھا، بینی پانچواں، ہم چھٹا، فا گزر چکا ہے، ویل ساتواں، لی آٹھواں، الذین نواں، کفروا 10واں، من گزر چکا ہے، مشہدی 11واں، یومن 12واں، عظیم 13واں۔ ناظرین کل 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا اختلفا ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر جو زبر ہے اس سے خاص ساکن خا کے سکون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، فختلفا پڑھیں گے، اور فختلفا میں فا پر زبر ہے اس سے الاحزاب کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ہم اسے پڑھیں گے فختلف الاحزاب من بینہم۔ اچھا، من میں نون ساکن کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با آ رہا ہے، تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو من بینی نہیں، من بینی، نون ساکن کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ بینی علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے من بینہم۔ فا ویلن دونوں علیحدہ ہیں، ملا کر پڑھیں گے فویلن۔ لی الذین، فویلن میں لام پر دو پیش کی تنوین ہے، اس لیے للذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، فویلن لی نہیں، فویل لی، فویل لام کے نیچے زیر ہے، الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، للذین۔ تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ فویل للذین کفروا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، کفروا من مشہدی، من میں نون ساکن ہے، اسے مشہدی کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون قاعدہ اپلائی ہوگا، اسے ہم پڑھیں گے من مشہدی یوم عظیم، یوم عظیم، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد عین حرف حلقی آ رہا ہے، تو یہاں تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یوم عظیم، یہاں وقف کریں گے تو یوم عظیم پڑھیں گے، یوم عظیم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الاحزاب فاختلف الاحزاب من بینہم۔ فویل للذین کفروا من مشہدی۔
यौमिन अज़ीम। नाज़रीन ये आयत नंबर 37 है। अब हम सबसे पहले देखते हैं अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है अहज़ाब, है बैनी, तीसरा हिम, चौथा वैलुन, पांचवा अल्लज़ीना, छठा मशहदी, सातवां यौमिन, आठवां अज़ीमिन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ही फ़ेल नज़र आ रहा, बल्कि दो अफ़ाल हैं, इख्तलफ़ा और दूसरा है कफ़रू। अब हम देखते हैं हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है फ़ा, दूसरा है मिन, फ़ा गुज़र चुका है, तीसरा है ली, यहाँ मिन है, नंबर 2 आएगा। तो कुल नाज़रीन 3 ही हुरूफ हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कि हम जो आज की आयत करीमा आयत नंबर 37 है वो हम लिख चुके हैं। और अब सबसे पहले हम अस्मा लिखेंगे। पहला इसम है अल अहज़ाब, और दूसरा इसम है बैनी, और तीसरा इसम है हिम ज़मीर, चौथा है वैलुन, पांचवा है अल्लज़ीना, छठा है मशहदी, सातवां है यौमिन, और आठवां है अज़ीम। नाज़रीन ये 8 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं। इख्तलफ़ा पहला फ़ेल, नंबर 2 कफ़रू, चलें जी अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है फ़ा, दूसरा है मिन, और तीसरा है ली, आठ अस्मा, 2 अफ़ाल और 3 हुरूफ। तो कुल मिलाकर नाज़रीन 13 कलिमात हुए। कुल मिलाकर 13 कलिमात हैं। अब आ जाइए सबसे पहले नाज़रीन अस्मा की जानिब। पहला इसम है अल अहज़ाब। अहज़ाब किसे कहते हैं? अहज़ाब लश्कर को भी कहा जाता है, और अहज़ाब यानी लश्कर भी बहुत से लश्कर।
اور اسی طریقے سے احزاب جماعتوں کو بھی کہا جاتا ہے، گروہوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ حزب اس کی جمع ہے حزب، حزب کا معنی ہے جماعت، لشکر۔ احزاب بہت سی جماعتیں، بہت سے لشکر۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے بینی، بینی کا معنی ہے درمیان، بینی کا معنی درمیان۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، تو ہم اور ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ویلن اس کا معنی ہے خرابی، خرابی ہے، اور ویل کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویل جہنم کے ایک گھڑے کا نام ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی خرابی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہنمی کے لیے ہے ہی خرابی ہے، تو اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہوگا۔ اس کے بعد ہے الذین، الذین اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ اس کا جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں۔ اس کے بعد ہے ناظرین مشہدی، مشہد مفعل کے وزن پر ہے، اس میں ظرف ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین گواہی کی جگہ یا حاضری کی جگہ یا گواہی کا وقت یا حاضری کا وقت، لیکن یہاں پر مشہد اس کا معنی ہے حاضری، یہ حاضری کے معنی میں ہے۔ یوم کا معنی ہے دن، ایام اس کی جمع آتی ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن، اور ناظرین یہ یوم اور ایام عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، یوم اور ایام۔ اس کے بعد ہے عظیم، عظیم فاعل کے وزن پر ہے اور اس کا معنی ہے بڑا، بڑا یا بڑے، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ بڑے عظیم آدمی ہو، آپ بڑے عظیم ہو یعنی بڑے ہو، تو ناظرین و سامعین یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ اختلافا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے اختلاف کیا، اس نے اختلاف کیا۔ اچھا اب یہاں پر الاحزاب اس کا فاعل بن رہا ہے، تو اختلف الاحزاب جماعتوں نے اختلاف کیا، تو ناظرین و سامعین اختلافا یختلف اختلاف، اختلاف اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کفرو، ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا وہ کافر ہوئے۔ کفر یا کفرن، کفر اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی یعنی فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے من، پہلا جو من ہے فاختلف الاحزاب من بین ایدیہم، من بینہم، تو یہ جو من ہے پہلا والا ناظرین اس کا یہ کسی معنی میں نہیں ہے، اور دوسرا من ہے اس کا معنی اس سے من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے اور تبیین کے لیے بھی آتا ہے، تو بہرحال ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ 8 اسماء 2 افعال اور 3 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ 13 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو ناظرین بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں ناظرین؟ نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 عظیم، نمبر 3 اختلاف میں اختلاف، نمبر 4 کفروں میں کفر، نمبر 5 من میں منوعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا خا زبر فخ، تا زبر تا، لام زبر لا، فا لام زبر فل، فخ تا لا فل، حمزہ ہا زبر اح، زا الف زبر زا، با پیش بو، فخ تا لا فل احزاب، میم نون زیر میم، با یا زبر بئی، نون زیر نی، ہا میم زیر ہم، مم بینہم، فا زبر فا، واو یا زبر وئی، لام لام 2 پیش لل، فویلل، لام لام زیر لل،
لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، فویل للذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا، میم نون میم زیر میم، میم شین زبر مش، ہا زبر ہا، دال زیر دی، میم مشہدی، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یو من، عین زبر آ، زویا زیر زی، میم دو زیر من، عظیم من، یہاں وقف کریں گے تو عظیم پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا، پھر اختلافا، اختلاف کیا، الاحزاب جماعتوں نے، من کا معنی یہاں کچھ نہیں ہے، بینی درمیان، ہم اپنے، فا پس، ویل خرابی ہے، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، کفروا وہ کافر ہوئے، من سے، مشہدی حاضری، یومن دن، عظیم بڑے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، بس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین یہاں پر ہم جو تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 34 اور 35 کی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو سلام کی نسبت اپنے اوپر فرمائی کہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جس طرح یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو، اسی طرح مجھ پر بھی سلامتی ہو، اس دن پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میں وفات پا جاؤں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا ان دنوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا ناظرین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ بھی سلامتی والا، وہ دن سلامتی والا ہے۔ اچھا، وہ جو نبی ہیں وہ خود سلامتی والے ہیں۔ اسی طریقے سے جس دن ان کی وفات شریفہ ہوگی وہ دن بھی سلامتی والا ہے، جس دن انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ دن بھی سلامتی والا ہے۔ تو اسی لیے مسلمانان عالم حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو ناظرین آمد مبارک کا جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول، اس میں خوشی مناتے ہیں، اس مہینے میں خوشی مناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر جو 12 ربیع الاول مشہور ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے
کی آمد شریف کا دن ہے، اس دن ان ساعتوں میں بھی ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ ناظرین قرآن کا یہ اسلوب بھی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان بھی کیا کہ وہ سلامتی والا دن ہے۔ تو سلامتی والا دن جو ہے ظاہر کہ ناظرین وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کا دن ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس میں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ بات برحق ہے۔ اچھا، اب یہی حق بات ہے، اس کے دو محمل ہیں۔ ایک محمل تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مریم کا بیٹا ہونا، یہی حق بات ہے، اور دوسرا یہ ہے یعنی وہ ابن اللہ نہیں ہے۔ دوسرا محمل یہ ہے کہ جس کی یہ صفات بیان کی ہیں یہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہی بات برحق ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ جس میں یہ شک کرتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو اس وقت ان کے اکابر یعنی جو کرسچنز تھے، ان کے جو اکابر تھے ناظرین، علماء سے 4 شخص موجود تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے تو ان 4 میں سے ایک نے کہا معاذ اللہ وہ خود اللہ تھے جو زمین پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے جس کو زندہ رکھا اس کو زندہ رکھا، جس کو مار دیا اس کو مار دیا، پھر وہ آسمان پر چڑھ گئے۔ ناظرین اس عقیدے کے پیروکاروں کا نام جو ہے وہ یعقوبیہ ہے۔ باقی تینوں نے اس کو جھوٹا کہا۔ پھر ان باقی ماندہ میں سے ایک نے کہا وہ ابن اللہ تھے، اور اس عقیدے کے جو پیروکار ہیں وہ نستوریہ کہلاتے ہیں، اور باقی 2 نے ان کو جھوٹا کہا۔ پھر باقی 2 میں سے ایک نے کہا وہ 3 میں کا تیسرا ہے، اللہ معبود ہے اور وہ یعنی عیسیٰ معبود ہے اور اس کی ماں معبود ہے، اور اس کے پیروکاروں کا نام اسرائیلیہ ہے، یہ نصارہ کے بادشاہ ہیں۔ پھر چوتھے نے اس کی تکذیب کی اور کہا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اور ناظرین یہی مسلمان ہیں اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک مختلف عقائد کے پیروکار تھے، یعنی ایک کہتا تھا کہ وہ معاذ اللہ اللہ تھا، وہ نیچے آیا اور اس نے جس کو زندہ رکھا، جس کو مار دیا۔ ایک کا یہ عقیدہ تھا، پھر وہ آسمانوں پر چڑھ گیا۔ تو ان ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ان میں سے ایک کا عقیدہ تھا کہ وہ ابن اللہ تھے اور ان کو نستوریہ کہا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ وہ 3 میں کا تیسرا ہے، اور یعنی تو ان کو اسرائیلیہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اور یہ مسلمان ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے پر کچھ دلائل جو ائمہ مفسرین نے بیان فرمائے ناظرین، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور اولاد سے اپنی براءت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اللہ کے ولد سے پاک ہونے پر علماء نے دلائل قائم فرمائے۔ اب ان میں سے بعض دلائل ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے ان نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سبق سنانا۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ حیدرآباد سے محمد حسین بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا سنائیے۔ آپ پڑھا دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب فاختلف الاحزاب من بینہم من بینہم فویل للذین فویل للذین کفروا کفروا من مشہد من مشہد یوم عظیم. یوم عظیم. جزاک اللہ خیر بیٹا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ انکل جی ابریش. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. ترجمہ: پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں، بس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. اور فویل للذین کفروا اس کو بھی ذرا صحیح کر لیجیے گا. فویل للذین اس کی ذرا پریکٹس کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے؟ جی ہنا. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ میں محمد حسن حیدرآباد سے. کیا نام ہے؟ محمد حسن حیدرآباد سے. محمد حسن صاحب سنائیے. آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب اختلف الاحزاب من بینہم من بینہم فویل للذین کفروا فویل للذین کفروا من مشہد من مشہد یوم عظیم. یوم عظیم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب آمنہ. جی سنائیے بیٹا. سنائیے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے بیٹا؟ میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی سنائیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں. ناظرین و سامعین ہماری پنڈی سے ایک بہن ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا. ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے. اس کے علاوہ جن کی طبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی چودھری عثمان صاحب، ان کے والد گرامی چودھری مشتاق مرحوم کا اچانک انتقال ہوا. مجھے کل معلوم ہوا
تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، تا حد نکاح وسیع و عریض فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور چودھری عثمان صاحب کو، ان کی والدہ محترمہ جو کہ مستقل یہ پروگرام دیکھتی ہیں اور دعاؤں سے نوازتی ہیں، ہمارے لیے تو یہ کافی ہے، تو ان سب کو، تمام فیملی کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہو سکے تو کچھ پڑھ کر ضرور اصال ثواب کیجیے گا۔ ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔